ہاں نہیں کرسی کے ساتھ ہی نہیں ہے لیکن ویو ہے کرسی سے ٹیک کر رہے ہو ہاں ویو ہے صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وفي بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من مقام صلوات عزیزان گرامی، یہ سعادت آپ حضرات ہی کو حاصل ہے کہ جب تک آل محمد کا خود اپنا دور رہا ان پر ظلم ہوا، ان کے گھروں پر ظلم ہوا، اور اس وقت جو آل محمد کے ماننے والے تھے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے، قربانیاں بھی دی، ان کے دل بھی بے چین رہے، اور پھر ان کی قبروں کے ساتھ ظالموں نے جو سلوک کیا، اور یہ صرف دور نجدیت کا یا ابن سعود کے دور کا واقعہ نہیں، پوری 1400 سال کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ نور الہی کے دشمن آل محمد کے نور کو بجھاتے رہے کہ جو ان کے روضوں میں موجود ہے، کہ ان روضوں کے ذریعے نور الہی عالم پر تقسیم ہوتا ہے، انہی روضوں سے برکت پا کر اسلام میں ولی پیدا ہوئے، قلندر پیدا ہوئے، پیر پیدا ہوئے۔ درود پر امام مبارک۔ ظاہر ہے کہ بہت مختصر وقت ہے، اس پہ تفصیلی بات ہو، لیکن میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ میں بعد میں کروں گا، اس سے پہلے ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں بڑا عجیب و غریب، کہ دنیا میں اور ہیومن ہسٹری کے اندر ہسٹری بتاتی ہے اور آثار موجود ہیں ہزاروں سال سے، تھاؤزنڈ آف ایئرس سے، مختلف شخصیتوں کی قبریں ہیں۔ الیگزینڈر دی گریٹ کی بھی قبر ہے، 2000 سال سے زیادہ وقت گزر گیا۔ فرائنہ فرعونوں کی قبریں ہیں احرام میں، 5000 سال گزر چکے ہیں، اور بھی دنیا کے بہت سارے بڑے بڑے تاریخ کے لیڈر گزرے، ہزاروں سال سے ان کی قبریں، ان کے آثار آج بھی زندہ ہیں، نہ ان کا کوئی دشمن ہے، نہ انہیں اعدام کرنے والا ہے، نہ کوئی ان کی نقصان پہنچانے کی نیت رکھتا ہے، مگر آل محمد کی قبریں اب 1400 سال ہونے کے باوجود ان کے روضے ابھی تک ان سے دشمنی ہے اور ان کے آثار کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے معنی کیا کہ وہ ہزاروں سال پرانی شخصیتیں جو قبروں میں ہیں، جن کا کوئی دشمن نہیں، وہ سب کے سب مردہ ہو چکے ہیں، آل محمد آج بھی زندہ ہیں، اس لیے ان کی قبروں کے دشمن بھی موجود ہیں۔ محمد
वाले मोहम्मद का। वो शमा जो कि जली थी कभी वीराने में, वो शमा जो कि जली थी कभी वीराने में, आज रोशन है हर एक दिल के अज़ा खाने में। सूरह आल इमरान की आयत है, एक इरशाद फरमाया, इस मकाम से उसका आगाज़ होता है कि वो सबसे पहला बैत, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास, वो सबसे पहला बैत और घर जो इंसानों के लिए बनाया गया, वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता, जो कि मक्के के अंदर है, मुबारकन व हुदन लिल आलमीन, जो आलमीन के लिए बरकत वाला भी करार पाया और हिदायत वाला भी करार पाया। आलमीन के लिए, सरजमीन अरब और मक्के के लिए नहीं, आलमीन को बरकत दे रहा है, आलमीन को हिदायत दे रहा है। जब ये घर का आलम है तो उसके मकीन का क्या आलम होगा। बात तो जाहिर है कि जब जन्नतुल बकी और बीबी ज़हरा से है, लेकिन एक 3 अजीब व गरीब शेर मुझे याद आ रहे हैं। और इंशाल्लाह आने वाली मजालिस में मैंने एक नया थीम शुरू किया है कि अहले सुन्नत के जो बड़े बड़े फ़कीह और उलमा और मुहिब्बान अहले बैत गुजरे हैं, स्कॉलर्स, उनकी शायरी को मैं जमा कर रहा हूँ, क्योंकि आज के अहले सुन्नत को ये आईना बन सके कि तुम्हारे इमामों के नज़दीक, इमामों की हमारे क्या उल्फत व मवद्दत थी। इंशाल्लाह आने वाली मजालिस में आप और सुनेंगे। मैं 3 शेर इस मकाम पर कोट करना चाहता हूँ, उस मशहूर सलाम के कि जो मरहूम आला हज़रत बरेलवी का है, बरेलवी रज़ा शाह बरेलवी, उनके बरेलवी फ़िक़्ह के इमाम हैं वो, मकतब फ़िक्र के, और उनका मशहूर सलाम ज़बरदस्त ख़ास आम है, लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। इसमें तकरीबन 100 से ज़्यादा अशार हैं, मगर पढ़ने वाले सिर्फ इस कसीदे को या इस सलाम को सिर्फ रसूल की मिदहत के सलाम और अशार पे ख़त्म कर देते हैं, जबकि इसी सलाम में 3 शेर मौलूद काबा से भी मुताल्लिक़ हैं, 4 शेर हज़रत ज़हरा से भी मुताल्लिक़ हैं, 5 अशार इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ हैं, और फिर अहले बैत अताहर की शान में मज़ीद अशार हैं। ज़रूर पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान-ए-गिरामी, क्योंकि वक्त बिल्कुल तंग होता चला जा रहा है और डेट छोटा हो रहा है, इसलिए 6:45 इस वीक का अनाउंसमेंट है। मे बी कि एक आध वीक के बाद मज़ीद हम अर्ली करेंगे, तो वक्त की पाबंदी प्लीज़ कीजिए कि इतनी मैं रिसर्च करता हूँ और साजीब और सफ़ेद हमारे बरादर इतनी मेहनत से चीज़ों को लाते हैं ताकि उनका हक़ अदा हो सके। आज दुआए कुमैल भी बहुत ही रैपिड पेस पे पढ़ी गई ताकि हम वक्त को बचा सकें, तो 6:45 का आप ख्याल कीजिए ताकि दुआए कुमैल से उसका आगाज़ हो सके। दुरूद पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। आला हज़रत बरेलवी, बरेलवियों के इमाम इरशाद फरमाते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, और उसी में इसमें दर्जनों शेर के उन्होंने रसूलुल्लाह की बिदअत में, फिर नीचे आकर कहते हैं फ़ौरन कि अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में एक असल कहते हैं रूट को, एक लफ्ज़ को मैं शरह करूँगा क्योंकि अरबी फ़ारसी उर्दू मिली हुई है इसके अंदर। असल कहते हैं रूट को, जड़ को, असले नस्ले सफ़ा स्वाद से, अली सफ़ा क्या है, स्वाद से है, इसी से मुस्तफ़ा निकला है। असले नस्ले सफ़ा ए अली, तुम मुस्तफ़ा बंदों की नस्ल की जड़ हो। बात ऐसे आरिफाना अशार है कि शियों के अशार में नहीं है। असले नस्ले सफ़ा वजह वस्ल खुदा, यहाँ वज चेहरा नहीं है, यहाँ वज सबब है। वजह वस्ल खुदा है अली, तू नस्ल मुस्तफ़ा की असल और जड़ है, और ए अली तू खुदा से मुलाकात का सबब है। कभी जिंदगी में आपने सुने थे ये शेर अमीरुल मोमिनीन की शान में, मुस्तफ़ा को आला बरेलवी के? दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। असले नस्ले सफ़ा वजह वस्ले खुदा,
وجہ وصل خدا، درود پڑھ دے محمد والے محمد پر، وجہ وصل خدا شاہ فضل ولایت، صرف علی تو شاہ ولایت ہے، اور قیامت تک ولیوں کو ولایت کا فضل بانٹنے والے، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا شاہ فضل ولایت پہ لاکھوں سلام، شاہ فضل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر کہتے ہیں کہ شیر حق، شیر حق، درود پڑھ محمد والے محمد پر، ایک مرتبہ درود پڑھ محمد والے محمد پر، شمشیر شیر حق، شمشیر شیر حق شاہ خیبر شکن، شیر شمشیر حق شاہ خیبر شکن۔ اب اس میں ایک لفظ استعمال کیا ہے، عام ہے، آپ جانتے ہیں، اس لفظ کو یوز کرتے ہیں، لیکن اس کے وہ معنی عام لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے۔ پرسوں میں اپنی نشست میں ٹورنٹو میں زیر لوگوں کو سنا رہا تھا، تو وہ اس مفہوم کو نہیں جانتے۔ پرتو، پرتو کے معنی کیا ہے؟ یہ صحیح کہا شاہ جی نے، لوگ سایہ کہتے ہیں، لیکن پرتوں کے معنی عکس کے، یعنی اگر کوئی بلب روشن ہے اور اس کا عکس پڑ رہا ہے، امیج پڑ رہا ہے آئینے میں، وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے، یہ ہے پرتو۔ اب آپ یہ لفظ کا استعمال دیکھیے کہ شیر شمشیر حق شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ لفظ پرتوں کو رکھ کر انہوں نے توحید کی بھی حفاظت کی ہے اور ولایت کی بھی حفاظت کی ہے۔ پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک لفظ اس سے نکل رہا ہے کہ درود پڑھ دے محمد والے محمد پر، کیا شیر حق اشجع الاشجعین، اس کو میں سالو کرتا ہوں، اشجع سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے زیادہ بہادر، مگر فاضل بریلوی مرحوم کیا کر رہے ہیں اس مقام کے اوپر کہ سپرلیٹو ڈگری ایک ہوتی ہے، لیکن انہیں پلورل اشجعی کہا ہے کہ جتنے بھی شجاع ترین افراد ہیں ان تمام میں علی اشجع ہیں، سپرلیٹو ڈگری ہے۔ کیا شیر حق اشجع الاشجعین، علی قیامت میں ساقی کوثر بھی ہے، کتنے سادے انداز میں دوسرا مصرع کہا ہے، شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ تو جانی گرامی، اس میں اپنا موضوع یہ ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت کو پڑھا کہ وہ پہلا گھر جو انسانوں کے لیے مکے میں بنایا گیا برکت والا اور عالمین کو ہدایت کرنے والا ہے، اور فمن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا، فیہ مقام ابراہیم، اس میں ابراہیم کے قدم گاہ ہے۔ کعبے کی ایک تعریف قرآن نے کی ہے، مقام ابراہیم، اس کے اندر ابراہیم کی قدم گاہ ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور یہ حکم مسلمانوں کو صرف نہیں، نبی کو بھی دیا جا رہا ہے کہ تم ابراہیم کے قدموں کے نشانات کو اپنا جائے نماز اور سجدے کا مقام قرار دے دو۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ عزیزانی گرامی، یہ مقام ابراہیم وہی تھا کہ جو آج کنسٹرکشن کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں، اسکافولڈ، اور اس پہ چڑھ کر بلڈنگ کو بلند کرتے ہیں۔ ابراہیم و اسماعیل تختوں پر سوار ہوئے تھے، قدموں کے نشان بنے، اور یہ کعبے کے ساتھ رکھا ہوا تھا ہزاروں سال سے دور جاہلیت کے اندر، اس لیے اس کے باہر سے اس کے اندر سے لے کر طواف ہوتا تھا، اور پھر دور ثانی کے اندر اس کو اس مقام سے اٹھا دیا گیا، ہٹا دیا گیا۔ اس لیے فقہ جعفریہ میں حکم ہوا کہ مقام ابراہیم کو اندر لے کر کعبے کا طواف کرو، تاکہ کعبے کا بھی طواف ہو اور معمار کعبہ کی بھی عظمت کا طواف ہو۔ اس آیت
کی بہت سارے نقطے ہیں لیکن میں کرٹیل کر رہا ہوں. تلاوت کا مقصد یہ تھا کہ رب العالمین نے کہا کہ وہاں آیات بینات ہیں، وہاں روشن نشانیاں ہیں. تو صرف کعبے کی حفاظت اور کعبے کی خدمت نہیں بلکہ کعبے کے حوالے سے یا دین کے حوالے سے جتنی بھی روشن نشانیاں ہیں ان کی حرمت اسی طرح سے لازم ہے جس طرح سے کہ کعبے کی حرمت و عزت لازم ہے. جس طرح سے کہ کعبے کی عزت و حرمت لازم ہے. یہ ایک میرے پاس آرٹیکل تھا، اتفاق سے میں کل لایا ہوں ٹورنٹو سے، اور اسی جنت البقیع کے سلسلے میں بڑا ایک ریسرچ آرٹیکل ہے. اس کو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، سنانا چاہ رہا ہوں آپ حضرات کو، کیونکہ ساری جو ڈیٹیل ہے ظاہر کے خطابت میں نہیں نہ آئے پائے گی. ضرور پڑھ دیں محمد والے محمد پر. میں انشاءاللہ آنے والی شب جمعہ کی مجلس بھی اسی موضوع کے اوپر پڑھوں گا انشاءاللہ. سعود اور اس کی اولاد کے ہاتھوں اسلامی آثار مٹانے جانے کی ایک پوری تاریخ ہے. ان لوگوں نے نہ صرف مسجدوں کو نہ چھوڑا، نہ ممبروں کو، اور جن مسجدوں کو برباد کیا گیا ان کی تعداد ابتدا میں بہت کم تھی، مثلا مسجد ابن عباس وغیرہ، مگر اب یہ تعداد جس زمانے میں یہ آرٹیکل لکھا گیا ہے 6 درجن سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے. آل سعود نے جن قبوں کو گرایا ان میں سب سے پہلا قبہ خود انہوں نے اس طرح سے دیا ہے کہ دوسرے خلیفہ کے بھائی زید بن خطاب کا بھی تھا. اور تو اور خود رسول کے مزار مقدس کو بھی نہیں بخشا گیا. زید بن خطاب کون ہے ذرا سا تعارف کرا دوں. جنگ خندق میں جب عمر ابن عبداللہ للکار رہا تھا اور مسلمانوں کا مورل ڈاؤن تھا، رسول اللہ نے 3 مرتبہ موقع دیا، ہر بار علی کھڑے ہوئے اور پھر امیر المومنین چلے اور اس کے سر کو کاٹ کر لائے، رسول کے قدموں میں پھینک دیا. اور اس کے بعد یہ زید بن خطاب یہ خندق میں کودا. اور شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ اس کے مقابلے کے لیے دوسرے خلیفہ آگے بڑھے بھائی. اور اب شبلی نے ایک عجیب و غریب جملہ لکھا، کہا کہ حضرت خلیفہ اپنی شجاعت کے موقعوں کو اچھی طرح پہچانتے تھے. یہ شبلی کا جملہ ہے، میرا نہیں ہے. وہ اپنی شجاعت کے موقعوں کو اچھی طرح پہچانتے تھے. خندق کے اندر تھوڑی سی جنگ ہوئی، یعنی نیزے چلے، اور اس کے بعد زید بن خطاب نے خلیفہ کو چت کر دیا اور خلیفہ کے سینے پہ چڑھ کر نیزہ رکھا اور سینے کے قریب لایا. بھائی تھا، دونوں طرف بھائیوں کی محبت زیادہ تھی کفر اور ایمان کے مقابلے میں. ایک مرتبہ نیزے کی نوک کو رکھا اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا زید بن خطاب کہ عمر میرے اس احسان کو یاد رکھنا. تو ایسے بھی مجاہد تھے رسول کی فوج میں کہ جو بہت عجیب جملہ عرض کر رہا ہوں، ایسے بھی مجاہد تھے رسول کی فوج میں کہ جو کافروں کو قتل کرنے کے بعد بجائے ان کے احسان کو لے کر آتے تھے. درود پڑھ دیں محمد والے. اور تو اور خود رسول اللہ کے مزار مقدس کو بھی نہیں بخشا گیا. مرزا حیرت دہلوی نے لکھا ہے کہ 1802 کے اختتام پر مدینہ بھی سعود بن عبدالعزیز کے قبضے میں آ گیا اور مدینہ کے لیے اس کے مذہبی جوش میں یہاں تک ابال آیا کہ اس نے اور مقبروں سے گزر کر خود نبی اکرم کے مزار کو بھی سلامت نہ چھوڑا اور آپ کے مزار کے جواہر نگار چھت کو برباد کیا. اس چادر کو اٹھا دیا جو آپ کے مزار اقدس پہ پڑی رہتی تھی. یہ حیات طیبہ ان کی کتاب ہے، وہاں سے کوٹ کیا ہے. ناصر السعید مصری نے تاریخ آل سعود میں وہابیوں کی جو قتل اور خوریزی کی داستان بیان کی ہے اور بلا قید و مسلک جن علماء کو قتل کیا ہے ان کا ذکر کرتے ہوئے تاریخی متورک یادگاروں کی بربادی کا بھی ذکر کیا ہے جن کا مسلمانوں سے دلی ربط تھا. یہ مصری نے لکھا ہے، میں کہوں گا کہ جن کا مسلمانوں سے ایمانی ربط تھا، دلی ربط نہیں. صرف جو تاریخی آثار برباد کیے گئے وہ یہ ہیں: خانہ پیغمبر رسول اللہ کا گھر، خانہ حضرت علی علیہ السلام، حضرت علی کا گھر، مولد حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا. عجیب و غریب بات ہے کہ ظالموں نے مقام پیدائش کے بھی آثار مٹا دیے اور قبر کے بھی آثار مٹا دیے. حضرت زہرا کے خانہ خدیجہ بی بی خدیجہ بنت خویلد، خانہ حضرت حمزہ، خانہ ارقم، قبرستان جنت المعلا اور شہدائے بدر کی قبریں. اور یہ بات اس مقام پہ میں پھر بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے جو شہدائے بدر کی قبروں کو مٹایا گیا اور جس نے مٹایا سب سے پہلے وہ کون ہے؟ وہ معاویہ بن ابی سفیان ہے.
اس نے ایک ڈیلیبریٹ منصوبے کے تحت کیا کیا کہ بدر کے میدان سے نہر کو گزارنا ہے. اس کو کھدوایا, چاہتا تو اس کو ڈیویٹ کر سکتا تھا. اسلام اور حق و باطل کی پہلی جنگ تھی, مگر اس کو معلوم تھا کہ یہیں اس کا باپ بھی, بھائی بھی مارا گیا تھا, یہیں اس کا ماموں بھی مارا گیا تھا, یہیں اس کا نانا بھی مارا گیا تھا. تو اس نے بیچ شہدائے احد کے قبروں کے درمیان سے نہر کو گزارا ہے. جو تاریخیں ہیں مدینہ مکے کی پرانی تاریخیں جو میں نے دیکھی ہیں, اس میں ذکر کرتا ہے ازرقی, ایک قدیم اسکالر ہے تاریخ مدینہ اور مکہ کا, لکھتا ہے کہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ جن لوگوں کے یہ عزیز اور رشتہ دار ہیں شہدائے بدر, وہ ان کی لاشوں کو اٹھا لیں اور لے جائیں کہیں اور جا کے دفن کریں. تو کہا کہ اہل مدینہ دوڑتے ہوئے آ رہے تھے اور قبروں کو کھول کے لاشوں کو نکال رہے تھے, اور وہ لاشیں اسی طرح سے تر و تازہ تھی شہدائے بدر کی. دور پڑے محمد والے آل سعود نے جن تاریخی قبرستانوں کو برباد کیا. اب آپ دیکھیں ماتم کے لیے وقت رکھ لیں اب اس کو, ہاں بعد میں ایک تھوڑا سا ماتم کر لیں گے زیارت وارثہ کے ساتھ, یہ تاریخی انفارمیشن بڑی اہم ہے. آل سعود نے جن تاریخی قبرستانوں کو برباد کیا, ان میں مکہ مکرمہ کا تاریخی قبرستان جنت المعلا ہے, جس میں فرزند رسول خدا جناب قاسم اور رسول اللہ کے دادا جناب عبد المطلب, رسول اللہ کے چچا حضرت ابو طالب جناب خدیجہ کی قبروں کے علاوہ بے شمار اصحاب علماء اور محدثین کی قبریں بھی تھیں. دوسرا بڑا ظلم مدینہ طیبہ کے قبرستان جنت البقیع میں ہوا. یہاں تو اس طرح سے بری بربادی لائی گئی کہ تمام دنیا کے مسلمان مضطرب ہو گئے, اور اس قبرستان میں بے شمار بزرگان دین کی قبریں ہیں. اس قبرستان کی زیارت کرنا پیغمبر کی سنت تھی. من جملہ دیگر قبور کے جناب زہرا صلوات اللہ علیہا اور چاروں اماموں کے نام لیے کہ قبور کو 8 شوال 1324 ہجری میں ابن سعود نے اس طرح سے برباد کیا کہ اب قبروں کی پہچان بھی آسان نہیں. صرف محدود سی جگہ پر پتھر رکھے ہوئے ہیں, آپ سب نے زیارت کی ہے اور دیکھا ہے. نجدیوں کو یوں تو اسلامی سے پرخاش رہی اور اصلاح کے نام پر انہوں نے سرے ہی سے آثار اسلامی کو مٹا دینے کی کوشش کی, لیکن اہل بیت علیہ السلام سے ان کی دشمنی بہت بڑھ گئی. انہوں نے جنت البقیع میں بڑے پیمانے پہ تباہی مچا کر اپنے دلوں کے پھپولے پھوڑے. چنانچہ سعود نے نجف و کربلا کے مزارات مقدسہ کو بھی بری طرح سے لوٹا کھسوٹا. سردار حسنی نے سوانح حیات سلطان ابن مسعود میں لکھا ہے, ابن سعود میں لکھا ہے کہ اس کا بیٹا محمد بن سعود باپ سے زیادہ گرمجوش ثابت ہوا, اور اس نے اپنے والد کی اجازت کے بغیر ہی نجف اشرف اور کربلائے معلیٰ پہ حملے کیے اور وہاں کے مزارات مقدسہ کو تہو بالا کیا. لوٹ اور غارت کا کچھ حساب ہی نہیں. ان مقامات پر اہل نجد سے بے اعتدالیاں ہوں. عنوان المجد فی تاریخ نجد میں عثمان بن بشر نجدی نے لکھا ہے کہ میں مسعود اپنی 1216 ہجری میں سعود اپنی طاقتور فوجوں, گھوڑ سوار لشکر جرار اور تمام نجدی غارت گروں کو ساتھ لے کر سرزمین کربلا پر حملہ آور ہوا, اور 11 ذیقعد میں نجدی سورماؤں نے بلد حسین یعنی کربلا کا محاصرہ کیا. تمام گلیاں اور بازاروں اہلیان شہر کی لاشوں سے پٹے پھڑے تھے. قتل عام سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کے قبے کو منہدم کر دیا. روضے کے اوپر جو زمرد و ہیرے جواہرات اور یاقوت کے نقش و نگار بنے تھے وہ سب لوٹ لیے. اس کے علاوہ شہروں میں لوگوں کے گھروں میں جو مال و متاع, اسلحہ, کپڑے, حتیٰ کہ چارپائیوں سے بستر بھی اتار دیے گئے, اور سب مال و متاع لوٹ کر تقریباً 2000 مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار کر نجد واپس لوٹ گئے. اس جذبے کا نقطہ عروج تھا کہ 1344 کو سلطان عبدالعزیز ابن سعود کے دور میں جنت البقیع کو تباہ و برباد کیا گیا, اور اس جرم کے خلاف ساری دنیا کے مسلمانوں میں احتجاج ہوا. بہت سے ملکوں کے وفود سعودی عرب گئے. ہندوستان سے خلافت کمیٹی کا وفد بھی گیا جس نے اس جرم کے خلاف سخت بیزاری کا اظہار کیا. آغا شورش کاشمیری نے اپنے سفر نامے شفجائے کے منبودم میں بہت جذباتی انداز میں اپنے مشاہدات پیش کیے ہیں. اسی پہ میں ان کے اشعار پہ ختم کروں گا. حضرت فاطمہ زہرا کے مزار پر میرے اشبار دل کی جو حالت ہوئی اسے عرض کرنا مشکل ہے. ایک ویرانے میں ماں پڑی سوتی ہے, ذرا ہٹ کے امام حسن اور امام زین العابدین, امام صادق اور امام باقر آرام کر رہے ہیں. ان کی جوڑواں قبروں کے روبرو حضور کے چچا عباس بن عبد المطلب کی قبر ہے, اور ذیل کے اشعار اسی حاضری کی یادگار کا نتیجہ یہ شورش کاشمیری کے اشعار ہیں. اس سانحے سے گنبد خضرا ہے پر ملال, اس سانحے سے گنبد خضرا ہے پر ملال, لخت دل رسول کی تربت ہے خستہ حال, لخت دل رسول کی تربت ہے خستہ حال. سوئے ہوئے ہیں ماں کی لحد ہی کے آس پاس,
سوئے ہوئے ہیں ماں کی لہر ہی کے آس پاس پورے خلیل سبط پیمبر علی کے لال، پورے خلیل سبط پیمبر علی کے لال، اڑتی ہے دھول مرقد آل رسول پر، ہوتا ہے دیکھتے ہی طبیعت کو اختلال، فرش شہی روا ہے پیمبر کے دین میں لیکن حرام شہ ہے مقابر کی دیکھ بھال، لیکن حرام شے ہے مقابر کی دیکھ بھال، کیا یوں ہی خاک اڑے گی مزارات قدس پر، فیصل کی سلطنت سے ہے شورش کا یہ سوال۔ تو عزیزان گرامی وہ زہرا کہ جس کی آمد پر رسول اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، وہ زہرا کہ جس کو بسط المنی کہا، جس کو کہا کہ جنت کے جوانوں کی سردار ہے، زندگی میں ظلم دیے خانہ زہرا کو جلایا، اور پھر قبر میں چین نہ ملا، اور پھر ان نجدی شیطانوں نے مزار زہرا کو، چار اماموں کے روضوں کو توپوں سے اڑا دیا۔ سلام بنت نبی پر، سلام معصوم اماموں کے اوپر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حضرت زہرا کیجئے، 5 منٹ ہے، آپ کر لیں۔ یا حسین یا سیدہ یا زہرا یا سیدہ یا زہرا یا سیدہ یا زہرا یا سیدہ یا سیدہ یا زہرا یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ یا زہرا۔ غربت کی انتہا ہے، نا سایہ نا ردا ہے، زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، نا سایہ نا ردا ہے، زہرا تیری لحد پر، چند پتھروں میں مل کر محروم لکھ دیا ہے، سارا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، نا سایہ نا ردا ہے، زہرا تیری لحد پر، پیروں بری کباتی زخمی کوئی ردا تھی، تیروں بری کباتی زخمی بری ردا تھی، جو شام سے بچاتا زینب نے رکھ دیا ہے، زہرا تیری گرد پر غربت کی انتہا ہے، نا سایہ نا ردا ہے، زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، نا سایہ نا ردا ہے، زہرا تیری لحد پر۔ کیا یہ دلیل کم ہے اس کی کمر میں خم ہے، کیا یہ دلیل کم ہے اس کی کمر میں خم ہے، کئی بار
ناردا ہے ذرا تیری لہد پر یا سیدہ یا سیدہ یا زہرا 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 اللہم صلی علی محمد